جب تک حضرت کی آمد نہیں ہوتی تو کچھ منٹ کے لیے میرے شہر ہارون آباد کا علم و فضل کا عظیم جبل، عظیم پہاڑ، میرا بیٹا بھی ہے، انتہائی مشفق و روشن بھی ہیں، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب پروفیسر غلام محی الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم اولیاء حضرت قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض دامت برکاتہم القدسیہ، عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام اور عوام الناس کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، میں مجلس حسان کے جمیع اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس شہر ہارون آباد میں کوئل پاکستان، بلبل چمنستان رسالت حضرت قبلہ قاری زبید رسول رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے عرس مبارک کے موقع پر عاشقان رسول کے لیے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کی علامت ہے اور ان کے خلوص کی علامت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ثناخوانی کرنا، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ محبت پیش کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور اللہ کریم ان افراد کو پہلے منتخب کرتا ہے جن سے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف کا اس نے کام لینا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی حضور قبلہ شاہ صاحب بڑے ہی احسن انداز میں قرآن مجید فرقان حمید سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، اور کائنات کی بہترین نعت وہ قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے جس کا لفظ لفظ نعت ہے، حرف حرف نعت ہے، ایک ایک آیت نعت ہے، اور قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شانیں بیان کرتی رہیں گی۔ معزز احباب، حضور کی نعت خوانی کا سلسلہ یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی میرے نبی کی نعت جاری تھی۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ درود بھیجنے والی رات، وہ ذات اللہ کریم کی ذات ہے، اور پھر جس وقت اللہ کریم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا تو وہ بھی در حقیقت میرے مصطفیٰ کی نعت ہی تھی۔ پھر جب حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو تخلیق کیا گیا، اس وقت جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس کے پیچھے جو بات تھی وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کچھ تشویش ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل امین
جاؤ زمین پہ جا کے میرے مصطفیٰ کی آزان دو. تو جب آزان پڑی گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم حضور کا نام نامی اسم گرامی سنا تو دل کو سکون آ گیا. وہ نغمہ جبریل آج تک شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری کائنات میں گونج رہا ہے. سب سے پہلے عربی نعت آج ہم جس شخص کی کتب میں موجود پاتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے حضرت طبہ ابو سعد الحمیری، انہوں نے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے حضور کی نعت لکھی. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسیم ولو مد دہری الی دہرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہم. 1000 سال پہلے یمن کی سرزمین سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے نعت لکھنے والا امام ابن کثیر کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں اور اپنی سیرہ ابن کثیر میں، آپ کہتے ہیں انصار مدینہ کے بچے بچے کو یہ نعت زبانی یاد تھی. یہ جو میں آپ کے سامنے عربی میں حضرت طبہ کی نعت پڑھ رہا ہوں، آپ نے نعت پڑھتے ہوئے 1000 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، اگر میں آپ کے زمانے کو پالوں تو حضور میں آپ کا غلام بن کے آپ کے ساتھ جلوں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میدان جنگ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، اور جو آپ کا دشمن آپ کے سامنے آئے وجاہدت بالسیف اعداءہ، اپنی تلوار اٹھا کر اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں. حضور میری زندگی کا ایک ہی مشن ہوگا، وہ آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگا. ابھی مصطفیٰ تشریف نہیں لائے اور حضور کے دیوانے 1000 سال پہلے آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد انی آمنت بک و بکتابک الذی ینزل اللہ علیک انی من امتک الاوابین فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ ولا تنسانی. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی امت میں آ گیا ہوں، کرم نوازی فرمائیے. یہ 2 منزلہ مکان بھی آپ کے لیے بنوایا ہے. یا رسول اللہ میرے آقا، جب آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو کرم نوازی فرمانا، اس مکان میں تشریف لانا، اور میری گزارش ہے فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ. آقا جب حشر کا دن ہو، قیامت کا دن ہو، سختی کا وقت ہو، وہاں اپنے اس غلام اس طبہ ابو سعد الحمیری کو آپ بھول نہ جانا. اس وقت حضور کی نعت پڑی 1000 سال بعد، جس دن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو رہے تھے، میرے سرکار کو وہ خط پیش کیا گیا، وہ نعت پیش کی گئی. میرے آقا خوش ہوئے اور خوش ہو کے حضور نے فرمایا لا تسبوا طبعا فانه كان من المسلمین. میرے طبہ کے بارے میں بری بات نہیں کرنا، میں نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا ہے. پتہ چلا کہ اگر حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کوئی حضور کی نعت کہے تو میرے آقا اسے بھی پہچانتے ہیں. تو آج ہارون آباد میں حضور کے وصال با کمال کے 1450 سال بعد اس ہارون آباد کے ہائی اسکول کے پنڈال میں یہاں جو حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، یقیناً جو نبی پہلے کے عاشقوں کو جانتے ہیں وہ بعد والے اپنے عاشقوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بولی میں، آپ کہتے ہیں ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ذرا بازو اٹھا کے مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیں، ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے. معزز احباب راستہ دے دیں، ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں، مہربانی کریں سائڈ پہ ہو جائیں، جگہ دے دیں. معزز احباب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان سنتے جائیے. آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے
جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. تو محبت کیجئے, پیار کے ساتھ تشریف رکھیے. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب عند اللہ, اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے, سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم, اگر تم نے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دی تو یہ سب سے بڑا عمل ہے. یہ دوست جو کھڑے ہیں میں ان کو ایک بات بتا دوں, سین حرم ہو, خانہ کعبہ ہو اور حجر اسود کا بوسہ ہو, تو وہ مقام خاص سین حرم, خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ, وہاں پر بھی کسی دوسرے کو دھکے دے کر وہاں بوسہ لینا جائز نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ دور سے ہاتھ کے ساتھ آپ کر لیں, مگر وہاں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں. خدا کے لیے آپ ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں, بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. میں عرض کر رہا تھا جی, یہ جو ہمارے سیکورٹی کے دوست کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جتنے بھی آنے والے ہیں یہ مہمانان رسول ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت میں آئے ہیں, تو آپ بھی ان سے محبت کے ساتھ ان کو ویلکم کریں, پیار محبت کے ساتھ تمام دوست تشریف رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نعت پاک اس وقت عربی میں جاری تھی جب کہا جا رہا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسیم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جد امجد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. حضور کے جد امجد, حضور کے دادا جان حضرت جناب سیدنا عبد المطلب الحمدللہ الذی اعطانی, آپ ان لفظوں میں مصطفیٰ کریم حضور کی نعت پڑھتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا, آپ نے نعت پڑھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہتی ہیں آخری لمحات ہیں, دنیا سے جا رہی ہیں اور حضور کو سینے سے لگا کے نعت پڑھ رہی ہیں. ان صحا ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام فاللہ انہاک عن الاسنام فاللہ انہاک عن الاسنام اللہ یوالیہا مع الاقوام. اے میرے پیارے بیٹے, میرے لخت جگر, نور نظر, مصطفیٰ کریم حضور سے کہہ رہی ہیں جو کچھ مجھے خوابوں میں دکھایا گیا ہے, تیری ولادت کے وقت جو جو کرامات کا مجھ سے صدور ہوا ہے اور جو جو تیرے معجزے ظہور نما ہوئے ہیں, اے میرے بیٹے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْآنَامِ کہ اللہ کریم نے تمہیں سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے, سب کی طرف مبعوث کیا ہے. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں فاللہ انہاک عن الاسنام, میرے بیٹے اللہ تجھے بتوں سے محفوظ رکھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آمینہ کے لال مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے اور مجلس حسان جن کے نام پہ بنی ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا ما يمنع الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم. اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم تیروں سے تو میری مدد کرتے ہو, تلواروں سے تو میری مدد کرتے ہو, نیزوں سے بھی میری مدد کرتے ہو, تمہیں کیا ہے؟ تم اپنی زبانوں سے میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زبان میری تعریف و توصیف میں کیوں نہیں کھولتے؟ جب یہ کہا تو اس وقت مجلس حسان والو, اس وقت حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, لو وضعت لسانی علی صخر لفلقتہ, اگر میں اپنی زبان چٹان پہ رکھ دوں تو چٹان کے دو ٹکڑے کر دے, اگر زبان پہاڑ پہ رکھ دوں پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, سر پہ رکھ دوں تو سر کو چیر کے رکھ دے. حضور آپ حکم فرمائے کس کی مدح کرنی ہے, کس کی توہین کرنی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کفار مکہ میری توہین کر رہے ہیں, تم پیار کی بات تو کرتے ہو مگر کفار مکہ کے خلاف جو اہانت کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی تم نے لکھنا ہے, میری نعت بھی لکھنی ہے. تو اس وقت حضرت حسان کھڑے ہوئے اور میرے آقا کی نعت کہی, ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, خلقت مبرئا من کل عیب. مسجد نبوی شریف ہے, صحن پاک ہے, مصطفیٰ کے جلوے ہیں, حضرت حسان کی نعت ہے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدره الدلاء فإن ابی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم وقاء. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ,
خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کوئی عیب آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات آپ میں نقص محال ہے، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کے حسن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے جیسے آپ نے چاہا سونے رب نے آپ کو ویسے ویسے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی، حضور آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے؟ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، حضور جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ حسان بن ثابت وہاں کہہ رہے تھے، اور ادھر بریلی کی سرزمین پہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے تھے، آپ فرماتے ہیں آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اصحاب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور جنہوں نے کیا، اس بارگاہ مصطفیٰ میں میں ان کا تذکرہ خیر کر رہا تھا۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وہ ہستی ہے جو حضور کے چچا جان ہیں، جن کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے بارے میں کسی نے ان سے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو دیکھیں انہوں نے آداب محبت سمجھائے اور لوگوں کو بتایا آداب رسالت مآب کیا ہیں۔ اور یہ جو مجلس یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح حضور کی ذات ببرکات کا ادب ہے تو حضور کی مجلس پاک کا ادب بھی اسی طرح لازمی ہے۔ اس لیے سراپا ادب بن کے بیٹھیں، پتہ نہیں کب کس پہ نگاہ ہو جائے اور اس کی بگڑی بن جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چاچا جان سے کسی نے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول کریم بڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے، ارے کس انداز میں سوال کرتا ہے، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، میں ویسے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ 30,000 صحابہ کا مجمع ہے، 2-4 کی بات نہیں کر رہا، 30,000 غزوہ تبوک سے واپسی ہے، 30,000 اصحاب رسول موجود ہیں۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ مجلس حسان نے آج یہاں پہ نعت سجائی، نعت کی محفل سجائی۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ حضرت عباس نے یہ محفل نعت سجائی اور عرض کیا، حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ میرے سرکار نے فرمایا، چاچا تم میری نعت پڑھو، تمہارے دانت ہمیشہ مسکراتے رہیں، تمہارا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہے، تمہارے دانت ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ پتہ چلا جو حضور کی نعت پڑھتا ہے اس کے دانت بھی مسکراتے ہیں، اس کا چہرہ بھی مسکراتا ہے۔ ذرا مسکراتے ہوئے مل کے پڑھ لیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ ہے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں، ولدت نار الخلیل مقتتما انت فی صلبہ کیف یحترق، من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودعین حیث یخسف الورق، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب آدم علیہ السلام
جنت سے دنیا میں تشریف لا رہے تھے. میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 50 سے زائد سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 30,000 صحابہ ہیں. حضرت عباس یہ نعت پڑھ رہے ہیں. حضور جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈول رہی تھی، میں جانتا ہوں کہ اس طوفان نے کشتی کو تکلیف کیوں نہ دی. حضور اس لیے تکلیف نہ دی کہ اس کشتی میں آپ کا نور موجود تھا. اور آگے جو شعر کہا ایمان تازہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں ولدت نار الخلیل مقتتما انت فی صلبہ کیف یحترق. حضور ولدت نار الخلیل مقتتما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نار نمرود میں اتارا جا رہا تھا اور ادھر سے نمرود پوری اپنی قوت استعمال کر چکا تھا، آگ کے شعلے بھڑک کر آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. فلک سے کوئی پرندہ گزرتا ہے تو جل کے بھون کے راکھ ہو جاتا ہے. حضور اس وقت آگ کے شعلے حضرت ابراہیم کے قریب نہیں پہنچے. اس کی وجہ کیا تھی؟ انت فی صلبہ کیف یحترق. حضور جس کی صلب میں، جس کی پشت میں، جس کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا ہو، دنیا کی آگ اس کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. حضور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو زمین چمکنے لگی، اور صرف زمین نہیں چمکی، یہ بھی بڑی خوبصورت بات کر دی، صرف زمین نہیں چمکی، وضاءت بنورک الافق. حضور آپ کے نور سے صرف زمین نہیں چمکی بلکہ آسمانوں کے کنارے بھی آپ کے نور سے چمکنے لگے. یہ جو سورج میں نور چمک رہا ہے، یہ جو ستاروں میں نور چمک رہا ہے، یہ جو کائنات کے شرق و غرب شمال و جنوب میں روشنی ہے، یہ آج کمکموں میں جو نور چمک رہا ہے، اس ساری کائنات کے نور کو اکٹھا کریں تو غور سے دیکھیں گے تو سارا نور مصطفیٰ کریم حضور کا چمک رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ جس وقت سب سے پہلا بلب، یہ لائٹنگ آئی نا، جس وقت یہ جدید لائٹنگ، پہلے چراغ ہوتے تھے، جب یہ لائٹ آئی نا تو سب سے پہلے سلطان عبد الحمید سچا عاشق رسول تھا ترکی کا. اس نے کہا میرے پورے ملک ترکی میں کسی جگہ پہ بلب نہیں لگے گا، سب سے پہلے بلب روشن ہوگا تو گنبد خضرا پہ جا کے لگاؤں گا. سلطان عبد الحمید ترکی سے چلے، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، گنبد خضرا کو سلامی پیش کی، حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، اور وہ بلب آج بھی موجود ہے. آج بھی استنبول میں وہ بلب آج بھی موجود ہے جو حضور کے روضہ اقدس پہ لگا کے آنکھوں سے آنسو بہا کے سلطان عبد الحمید کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ میں 1906 کی بات کر رہا ہوں. عرض کرنے لگے آقا سارے جہانوں کو نور تو آپ کا ہی ہے، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے میں نے اس کی ابتدا آپ سے کی ہے. سب سے پہلے وہاں پہ تو اسی نورانیت کی کرنیں بس میں اس بات پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ جس وقت یہی سلسلہ نعت بر صغیر میں پہنچا تو گولڑے کے تاجدار حضور پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی فاتح قادیانیت آپ کہتے ہیں اج سکھ متران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. معزز احباب مجلس حسان کے جمیع اراکین اور یہاں کی جتنی ہمارے ہارون آباد کی سیاسی اور مذہبی جتنی قیادت ہے، ان سب کی متفقہ کوششوں سے اور علماء کرام کی سرپرستی سے آج کا یہ خوبصورت پنڈال سجا ہوا ہے. محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو ہستی ابھی جلوہ گر ہونے والی ہے وہ صباحت میں، ملاحت میں، اخلاق میں اور حسن و جمال میں اور علم و عمل میں وہ اپنی مثال آپ ہے. ابھی وہ تشریف لا رہے ہیں، چند لمحات تک محبتوں کے ساتھ آپ نے ان کا بیان سننا ہے اور وہ اخلاق حسنہ پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ محبت و خیر پہ گفتگو کرتے ہیں. وہ آج کے نوجوان کی ضرورت ہے، نسل نو کے لیے ضرورت ہے. ان کا بیان سنیں اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان کے بیان پہ عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں.